بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک بھائی نے ہمارے سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کو کس تاریخ کو قتل کیا گیا تھا، یعنی حضرت عمر کے قتل کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر کے قتل کی تاریخ یکم محرم بیان کر رہے ہیں، اور یکم محرم چونکہ محرم الحرام شروع ہو جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پوری دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، تو دشمنان عزاداری جو ہے نا وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگے کہ اس کو یکم محرم کو وہ حضرت عمر کے یوم وفات کے طور پہ یا یوم قتل کے طور پہ منانا شروع کر دیا ہے۔ تو ان کی اصل قتل کی تاریخ کیا ہے وہ تو خیر میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، اہل سنت کی مستند کتابوں سے، ایک دو سے نہیں بلکہ بے تحاشا کتابوں سے بیان کروں گا۔ لیکن قتل کیوں کیا گیا، قتل کس نے کیا، قتل کس نے کروایا، یہ بڑا اہم ہے۔ اس کے اوپر میرا ایک وائس نوٹ بھی ہے، اگر اس میں تھوڑا سا تو میں آج بھی بیان کر دوں گا، لیکن ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ میں نے اپنے ایک وائس نوٹ میں بیان کر رکھا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ حضرت عمر کو قتل کس تاریخ کو کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے سوائے محرقہ۔ سوائے محرقہ علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو انہوں نے شیعوں کے خلاف لکھی ہے۔ سوائے محرقہ کا مطلب ہے جلانے والی بجلیاں، یہ شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں باب ششم میں، صفحہ نمبر 362، باب ششم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ابھی نہیں گزرا تھا، حضرت عمر کے بارے میں لکھ رہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آ جائے تاریخ یعقوبی۔ تاریخ یعقوبی مستند ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے اہل سنت کی، اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر لکھی جانے والی یہ دوسری تاریخ ہے۔ پہلی جو ہے وہ انصاب الاشراف ہے بلازری کی، یہ دوسری تاریخ ہے۔ اس کے صفحہ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 255 پر لکھا ہے کہ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے پولیس کے افسر تھے، اور آپ کا غلام یرفع آپ کا حاجب تھا، اور حضرت عمر کو 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو بدھ کے روز ضرب لگائی گئی، اور اجمیوں کے مہینے میں سے یہ اکتوبر کا مہینہ تھا، اور آپ کو ابو لولو نے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ضرب لگائی، اس نے آپ کو زہر آلود خنجر مارا، اور اس وقت حضرت عمر کی عمر 63 سال تھی، اور بعض 54 سال بیان کرتے ہیں، اور آپ کی خلافت 10 سال 8 ماہ تھی، اور جب حضرت عمر کو خنجر مارا گیا، آگے باقی لکھ رہے ہیں۔ تو وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ تاریخ یعقوبی جو مستند ترین تاریخ ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو قتل کیا گیا تھا۔ اب آ جائیں تاریخ خلفاء علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی کی، جو بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر کو قتل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی الفاروق۔ الفاروق حضرت عمر کے وکیل شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اوپر جو انہوں نے ہیڈنگ دی ہے صفحہ نمبر 159 کے اوپر، ان کی ہیڈنگ یہ ہے حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری، 26 ذی الحجہ 23 ہجری، ہیڈنگ ہی ان کی یہ دی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا بڑی غور طلب باتیں ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا کہ وہ غور طلب باتیں کیا ہیں۔ ابھی چونکہ ہم تاریخ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس لیے تاریخ کے حوالے سے ہی چند اور حوالہ جات دیکھ لیں آپ۔ مسند احمد ابن حنبل، اس کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 547 کے اوپر ہے کہ معدان بن ابی طلحہ حمری سے روایت ہے کہ سیدنا عمر پر بدھ کے روز قاتلانہ حملہ ہوا، ابھی تک ماہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے، ماہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے ابھی، یعنی 26 ذی الحجہ کو ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے موطا امام مالک۔ موطا امام مالک کو سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سعید ابن مسیب نے کہا ہے کہ پھر ذی الحجہ کا مہینہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر قتل کیے گئے ہیں فیروز مجوسی کے ہاتھوں سے، اور حضرت عمر کا یعنی یہ کہتے ہیں کہ 26 ذی الحجہ کو، یعنی ابھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا نہیں ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہی انہیں قتل کیا گیا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے، اس میں جو چیپٹر دیا ہوا ہے
جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 193 کے اوپر حضرت عمر کی شہادت کا مختصر ذکر، اس میں لکھا ہے کہ حضرت مادان ابن ابی طلحہ حمری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پر بدھ کے دن حملہ ہوا تھا، اور ذی الحجہ مہینہ ختم ہونے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ تاریخ کامل جو کہ ابن اسیر کی لکھی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466 کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی وفات 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی ہے۔ اور البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے اور تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 186 کے اوپر کہ 23 ہجری کے ذی الحجہ کی 4 راتیں باقی تھیں۔ 23 ذی الحجہ میں 4 راتیں ابھی باقی تھیں کہ حضرت عمر کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ 26 ذی الحجہ کو قتل کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد تاریخ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 685 کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ بدھ کے دن زخمی ہوئے تھے اور ذی الحجہ ختم ہونے میں 9 دن باقی تھے۔ 9 دن، انہوں نے 9 دن لکھا ہے پھر۔ اچھا، 9 دن اس لیے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی 9 دن پہلے ان کو خنجر لگا تھا، زخمی ہوئے تھے، اور 4 دن پہلے پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ مجموع الزوائد ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں ہم مصنف ابن ابی شیبہ کے جو استاد ہیں بخاری کے، امام بخاری کے جو استاد ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ پس یہ خطبہ حضرت عمر نے جمعے کے دن ارشاد فرمایا اور بدھ کے روز آپ کو زخمی کر دیا گیا، ابھی ذی الحجہ میں 4 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی الحجہ کو ان کو زخمی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آ جائے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 کے اوپر وہی روایت پھر ملتی ہے کہ بدھ کے دن 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو انہیں شہید کیا گیا ہے۔ اور تاریخ طبری بڑی مشہور و معروف تاریخ اہل سنت کی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 میں ہے کہ آپ کو چہارشنبے کی شب کو 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو وفات پائی۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو وفات پائی۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں یہ میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے آلریڈی، کہ حضرت عمر نے 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو وفات پائی، یعنی 2 روایتیں ہیں، یا تو 27 ذی الحجہ کو وفات پائی ہے یا 26 ذی الحجہ کو وفات پائی ہے۔ بہرحال ان تمام تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یکم محرم کو وفات نہیں پائی ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، اس میں بھی صفحہ نمبر 667 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی وفات 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے اور 29 ذی الحجہ دوشنبے کے دن حضرت عثمان کی بیعت کی گئی تھی۔ یہ جتنی بھی کتابیں اہل سنت کی، اور سب مستند کتابیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ رد کر سکیں۔ تو تمام اہل سنت نے یہی لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو، یعنی اکثریت نے یہ لکھا ہے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ 27 ذی الحجہ کو ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا تھا، بعض نے 26 لکھا ہے۔ یہ سب ثابت ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ان کو قتل کیا گیا اور ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ کسی نے یکم محرم نہیں لکھا، کسی نے یکم محرم نہیں لکھا، مگر آج یہ سپاہی یزید والے جو ہے وہ، اور اس سپاہی یزید اور ان کے حامی جتنے بھی ہیں، وہ سب یکم محرم کو حضرت عمر کا تاریخ قتل منانا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اصل موضوع ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جو آپ سب کو اس میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ غور سے دیکھنے اس بات کو، یہ جو علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے، الفاروق کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ شبلی نعمانی کو وکیل عمر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عمر کی جتنی بھی غلطیاں تھیں یا جتنی بدعتیں تھیں، ان سب کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ان کی وکالت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اچھا، میں اب دوسرے وائس نوٹ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں نے اسے کرسچن لکھا ہے، عیسائی تھا، اور وہ لکھا ہے کہ وہ رومی تھا، بعض لوگوں نے اسے پارسی لکھا ہے، ایرانی لکھا ہے، بعض لوگوں نے اسے کرسچن اور رومی لکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اس کو حبشہ کا بھی لکھا ہے کہ وہ حبشی غلام تھا وہ۔ اچھا خیر، ہم تو چونکہ شبلی نعمانی کی بات کریں تو اسی کو ہم
لے لیتے ہیں بھی۔ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے تعداد پوچھی، اس نے کہا کہ روزانہ 2 درم، قریباً 7 آنے۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی، آہنگری، یعنی 2 کام کرتا ہوں میں، ایک تو یہ کہ فرنیچر کے اوپر وہ نقش و نگار بنانا، اور دوسرا آہنگری یعنی یہ تلوار اور خنجر اور نیزے اور یہ چھری کانٹے، یہ چیزیں بنانا۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں رقم بہت کم، کچھ زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب دیکھیں، بات دیکھیں کہ یہ فیروز جو ہے یہ غلام ہے مغیرہ بن شعبہ کا۔ مغیرہ بن شعبہ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ وہی شخص ہے، یہ صحابی ہے، لیکن یہ معاویہ کا رائٹ ہینڈ تھا۔ رائٹ ہینڈ نہیں تو لیفٹ ہینڈ تو ضرور تھا نا۔ رائٹ ہینڈ اگر آپ عمر بن العاص کو کہہ دیں تو مغیرہ لیفٹ ہینڈ تھا اس کا۔ اور یزید کو معاویہ کا جانشین بنانے کا مشورہ مغیرہ نے دیا تھا، یعنی اس حد تک یہ معاویہ کے کلوز تھا کہ یزید کو اتنا اہم مشورہ اور اتنا خبیث مشورہ دیا تھا کہ تم جا کے اس کو بنا لو۔ اچھا، یہ مغیرہ کے بارے میں بھی میرا اس وائس نوٹ میں نے ذکر کیا کہ یہ زنا کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا ایک دفعہ۔ خیر بہرحال یہ تو ہمارا موضوع نہیں، لیکن غور دیکھیں کہ یہ غلام ہے مغیرہ بن شعبہ کا، اور مغیرہ بن شعبہ اس سے ٹیکس لیتا ہے، محصول لیتا ہے 2 درم ڈیلی کے، لیتا وہ ہے۔ اس نے شکایت کی ہے، فیروز نے، ابو لولو نے شکایت کی حضرت عمر کو کہ جی وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لے رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا زیادہ نہیں ہے، جتنا تیرا پیشہ ہے، جتنی تیری کمائی ہے اس کے مطابق یہ صحیح ہے۔ اور اس کو حضرت عمر پہ غصہ آیا اور اس کو حضرت عمر کو قتل کر دیا۔ بھئی اس کو کیوں قتل نہیں کیا جو زیادہ لے رہا تھا ٹیکس؟ جو کب سے ٹیکس اس سے زیادہ لے رہا ہے اس کو کیوں قتل نہیں کیا؟ قتل تو اس کا حق بنتا تھا، اس بات کے اوپر قتل کر دیا گیا صرف، یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا لوگوں کو۔ اچھا خیر آگے لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا ایک بہت غلط قسم کی بات ہے جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی اس نے غصے میں آ کے قتل کر دیا۔ بھئی غصہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا مغیرہ بن شعبہ کے اوپر جو زیادہ ٹیکس لے رہا ہے، جو زیادہ محصول لے رہا ہے، جو زیادہ پیسے لے رہا ہے، نہ کہ حضرت عمر کے اوپر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات اصل میں کچھ اور ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیا بات ہے اس کا ذکر میں نے اپنے ایک اور وائس نوٹ میں کر رکھا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ دیکھیں گے، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے یہ جو مولوی ہیں سپاہی یزید والے اور اس کے ناسبی، خارجی، دیوبندی، وہابی، قادیانی، یہ اور یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، ابراہیمی فرقہ جو ہے، یہ پرویزی جو ہیں، یہ پوری ایک لابی ہے نا، وہابی لابی ہے ایک، یہ 5-6 گروپ اس کے اندر شامل ہے، یہ ناسبی، خارجی، دیوبندی، وہابی یعنی اہل حدیث، قادیانی اور پرویزی، یہ 6 مل کر جو ہے نا ایک لابی بنتی ہے۔ اس لابی نے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ کیا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی وہ فیروز جو تھا وہ ایرانی غلام تھا، اور چونکہ حضرت عمر نے ایران فتح کیا تھا اس لیے اسے اس کے اوپر بڑا غصہ تھا، اور اس نے آ کر جو ہے نا حضرت عمر کو قتل کر دیا۔ عجیب احمقانہ سی بات ہے۔ اور یہ بات کر کے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایرانی لوگ جو ہے نا وہ قاتل ہیں حضرت عمر کے۔ او بھائی اس زمانے کے ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، وہ آتش پرست تھے۔ آج کل کے ایرانی جو ہیں یہ الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ ہیں، اثنا عشری ہیں۔ آج کل کے ایرانیوں کا اس زمانے کے ایرانیوں سے کیا تعلق ہے؟ نہ ان کا عقیدہ ایک جیسا ملتا ہے، نہ ان کی روایات ایک جیسی ہیں، نہ ان کی رسومات ایک جیسی ہیں۔ آج کل کے ایرانیوں کے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہوتا ہے؟ اس زمانے کا اگر بالفرض مال ایمان بھی لیا جائے تو کہ وہ ایرانی تھا، مجوسی تھا، اس نے قتل کیا ہے، تو اس سے آج کل کے ایرانیوں کا کیا تعلق ہے؟ اس مجوسی کا آج کل کی شیعوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک نفرت ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا پھر یہ کہ جی وہ ایران سے آیا ہے، یہ جو مولوی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایران سے آیا،
مدینے میں آ کے اس نے حضرت عمر کو قتل کیا، اور پھر وہ بھاگ کر ایران چلا گیا، وہاں جا کے پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مر گیا، اور پھر اس کا بڑا وہاں پر مزار بنا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ ایران سے لے کر مدینے تک کا کتنا سفر ہے؟ اس زمانے میں نہ جہاز تھا، نہ ٹرین تھی، نہ بسز تھی، نہ گاڑیاں تھیں، تو وہ گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر آیا ہوگا نا۔ مدینہ جو دار الخلافہ ہے مسلمانوں کا، مدینہ جو صحابہ کرام سے بھرا پڑا ہے، وہ مدینے میں آتا ہے، اور حضرت عمر کو جو خلیفہ ہیں وقت کے، خلیفہ یعنی بادشاہ ہیں وقت کے وزیر اعظم ہیں، وقت کے صدر ہیں، اپنے زمانے کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کو مسجد کے اندر نماز کی حالت میں قتل کر دیتا ہے اور بھاگ کر ایران چلا جاتا ہے۔ وہ مسجد میں جو اتنے صحابہ تھے، جو نمازی تھے، انہوں نے اس کو نہیں پکڑا۔ حضرت عمر کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے اس کو نہیں پکڑا۔ حضرت عمر کی اولاد میں سے کسی نے اس کو نہیں پکڑا۔ حضرت عمر نے پولیس کا محکمہ قائم کیا کر رکھا تھا بقول انہی وہابیوں کے۔ اس پولیس کا محکمہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس پولیس کے محکمے نے نہیں پکڑا۔ حضرت عمر کے پاس اتنی بڑی فوج تھی کہ انہوں نے ایران اور روم کو فتح کیا تھا، تو وہ جو فوج تھی وہ کہاں تھی؟ کسی فوجی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر حضرت عمر کے قاتل کو پکڑ لے۔ وہ مدینے سے بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ بھاگ کر کس چیز میں گیا ہوگا بھائی؟ زیادہ تیز رفتار جو سواری ہوگی گھوڑا ہے، تو گھوڑے ان کے پاس نہیں تھے کیا؟ یہ جو اس کے پیچھے کیوں نہیں گئے؟ اسے پکڑا کیوں نہیں؟ اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اچھا چلو، کسی بہانے سے وہ نکل کے ایران تک پہنچ گیا، تو ایران تو فتح ہو چکا تھا، ایران تو اسلامی مملکت کا حصہ بن چکا تھا، ایران میں تو حضرت عمر کا مقرر کیا ہوا گورنر تھا۔ تو جب یہ بھاگ کر ایران چلا گیا، وہاں پر ایک عرصے تک زندہ رہا، پھر مر گیا، پھر اس کا مزار بن گیا، تو وہاں کا جو گورنر تھا، وہاں جو مسلمان تھے، وہ جو فتح ہوئے تھے، وہاں جو فوج تھی، جو لشکر تھا، وہاں جو پولیس تھی، انہوں نے کیوں گرفتار نہیں کیا؟ کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بول بول کر اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالفرض محال لوگوں کو بھڑکا کے، بہکا کے، پروپیگنڈا کر کے اگر وہ سچا ثابت کر بھی لے، اس سے ان کا مذہب سچا تو نہیں بن جائے گا، رہے گا تو جھوٹے ہی جھوٹا نا۔ اور آج اگر ان کا جھوٹ نہیں پکڑا گیا تو کل پرسوں پکڑا جائے گا، اس دنیا میں نہیں پکڑا گیا تو آخرت میں تو پکڑا جائے گا۔ تو اتنا جھوٹ بول کر، اتنا پروپیگنڈا کر کے نفرتیں پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچ بتائیں کہ جی حضرت عمر کو قتل کس نے کروایا تھا، اس کے سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، یہ بتائیں۔